السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن اور میں ہوں ڈاکٹر سجاد بخاری۔ ناظرین، گفتگو کا آغاز کریں گے میر تقی میر کے اس شعر سے کہ بارے دنیا میں رہو غم زدہ یا شاد رہو، بارے دنیا میں رہو غم زدہ یا شاد رہو، ایسا کچھ کر کے چلو یہاں کہ بہت یاد رہو۔ نہایت دکھ، نہایت افسوس کے ساتھ آپ کو یہ خبر سنا رہے ہیں۔ محسن پاکستان، نیوکلیر پروگرام کے بانی، معروف سائنسدان اور دنیا کی ایک عظیم ترین شخصیات میں جن کا شمار ہوتا ہے محسن پاکستان، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سچے ایماندار اور حب الوطنی کے جذبے سے سرشار ڈاکٹر عبدالقدیر خان اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے حوالے سے ایک بات یہاں پہ آپ کو ضرور بتاتا چلیں کہ آج ہم پوری دنیا کے سامنے جتنی قوت کے ساتھ بات کرتے ہیں اور جتنے کانفیڈنس کے ساتھ بات کرتے ہیں، اس کے پیچھے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی کاوشوں کو اور ان کی جو صلاحیتیں ہیں ان کا لوہا منوانا ہے۔ اور آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم ایک خود مختار، آزاد اور ایک نیوکلیر پروگرام کے ساتھ دنیا کے سامنے بیٹھتے ہیں اور بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان 1936 میں پیدا ہوئے اور یہ بھوپال میں پیدا ہوئے اور ان کا پورا خاندان پاکستان آیا، اور تقسیم ہند کے بعد 1947 میں اپنے اہل خانہ کے ہمراہ ہجرت کر کے جب وہ پاکستان آئے 1967 میں انجینئرنگ کی ڈگری ہالینڈ سے انہوں نے حاصل کی، جبکہ میٹرولوجیکل انجینئرنگ میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری بیلجیم کی یونیورسٹی سے لی۔ ڈاکٹریٹ کی ڈگری کے حصول کے بعد انہوں نے ایمسٹرڈیم میں فزیکل ڈائنامکس ریسرچ لیبارٹری میں کام شروع کیا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے وطن واپس آ کر 1976 میں انجینئرنگ ریسرچ لیبارٹریز میں شمولیت اختیار کی۔ 1981 میں انجینئرنگ ریسرچ لیبارٹریز کے نام تبدیل کر کے ڈاکٹر اے کیو خان ریسرچ لیبارٹری رکھا گیا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی جو کاوشیں ہیں اور ان کی جو صلاحیتیں ہیں اور ان کے جو کارنامے ہیں، ان کا ذکر کے لیے ہمیں ایک طویل ترین ٹرانسمیشن کی ضرورت ہوگی تاکہ ہم ان کی زندگی کے بارے میں بات کر سکیں، ان کی کنٹریبیوشن کے بارے میں بات کر سکیں۔ ان کو پھیپھڑوں کا مرض لاحق تھا اور کووڈ-19 جو ہے اس کے بعد ان کے لنگز جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہو سکے، اور آج صبح 5 بجے کے قریب وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ نہایت افسوس کے ساتھ یہ آپ کو خبر سنا رہے ہیں، ایک ناقابل تلافی نقصان، اور پاکستان کی قوت، پاکستان کی دفاعی قوت کو ناقابل تسخیر بنانے والے ڈاکٹر عبدالقدیر خان آج ہم میں موجود نہیں۔ یہ ایک بہت بڑا گیپ ہے، یہ بہت بڑا گیپ ہے، اس کو یہ نہیں ہوگا عرصے دراز تک ایسی شخصیت اور ایسے لوگ ہمارے میں موجود نہیں ہوں گے یا پیدا نہیں کر سکیں گی مائیں، ایسے عظیم لوگوں کو۔ ان پر آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا جو ایٹمی پروگرام تھا، اس ایٹمی پروگرام کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے کہ جب پوری دنیا چونکی اور پوری دنیا حیران ہو گئی کہ یہ کیسے ممکن ہوا، اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے اپنی ذہانت سے اور اپنی ماہرانہ صلاحیتوں سے یہ سب کچھ کر کے دکھایا۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں نسیم صدیقی صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں، صحافی ہیں، بہت شکریہ، اینکر پرسن بھی ہیں نسیم صدیقی صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ ڈاکٹر عبدالودود قریشی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں، سینئر صحافی ہیں۔ نسیم صدیقی صاحب، بڑی قربت رہی ہے ڈاکٹر صاحب کی، تو ہم چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب سے ہی گفتگو کا آغاز کریں۔ ڈاکٹر خان جیسی شخصیت کے بارے میں، ڈاکٹر عبدالقدیر خان جیسے عظیم انسان کے بارے میں ڈاکٹر عبدالودود قریشی سے بہتر کون بتا سکتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب بتائیے گا، آپ کی بڑی قربت بھی رہی، کیا ہوا، کیسے ہوا، ان کے جو آخری لمحات تھے، آپ ان کے بڑے قریب رہے، کیا ان کے جذبات تھے، کیا ان کے احساسات تھے، اور ملک کے لیے وہ کیا سوچتے تھے؟ جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ ایک بہت بڑا قومی سانحہ ہے، اور خاص کر پاکستان کے نیوکلیئر سائنسدان جو ہیں ان کا باپ فوت ہو گیا۔ جس طرح ڈاکٹر قدیر خان صاحب کی وفات کی خبر کو سب سے پہلے میں نے شیئر کیا، ان کی طبیعت ناساز ہونے کی مجھے فون ملی، پھر ہاسپٹل ان کو لے کے گئے تو لوگوں کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ اسی طرح جب انہوں نے یہ اعلان کیا کہ ہم نے 99% تک یورینیم کو افسودہ کر لیا ہے، تب بھی لوگوں کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ ایون پاکستان کے سائنسدان بھی اس کو یقین نہیں کر رہے تھے۔ پھر ایک دوست ملک نے باقاعدہ تصدیقی مبارکباد کا خط بھیجا جس سے تصدیق ہوئی، اور جب پہلی مرتبہ انہوں نے اعلان کیا تو اس کے ساتھ ایک سفیر تھے امریکہ میں، انہوں نے ان سے گفتگو کی ضیاء الحق کی موجودگی میں، اور مغالطات بکی ان کے بارے میں، ان کو برا بھلا کہا۔ نتیجتاً خیر وہ ناراض تو ہوئے، لیکن ضیاء الحق نے ان کو گلے۔ وہ ذوالفقار علی بھٹو کی تعریف کرتے تھے کہ وہ اس نیوکلیئر پروگرام میں اس کا بڑا کردار ہے، ضیاء الحق کا کردار ہے، غلام اسحاق، وہ کسی میں بغض نہیں کرتے تھے،
وہ جس کا کردار تھا، جو فوج کا کردار تھا، انجینئر ڈپارٹمنٹ کا فوج کا کردار تھا، وہ سب کو سلوٹ کرتے تھے. وہ فارن آفس کو بھی کرتے تھے، کس طرح مارجن سٹیل اور باقی چیزیں جو نہیں آ سکتے تھے ایمبیسیز کے تھرو منگوائی جاتی تھی، تو بغض نہیں کرتے. ایک سچا آدمی تھا. پھر پاکستان کے جو میزائل پروگرام میں ان کا بڑا کردار ہے، غوری بنایا، پھر مختلف جو سپارکو اور مختلف ان کو کہا یکجا کرو. اور نیوکلیر انرجی بالخصوص نیوکلیر انرجی کا تو دیکھیں آپ کا کراچی کا کنو بند ہو گیا تھا، اس کا جو فیول ہے وہ اٹامک انرجی کمیشن کے تھرو کوٹا پلانٹ میں ڈاکٹر قدیر نے بنوا کے بھیجوا. اتنے عرصے سے بند تھا. فرانس نے باقی دینے یہ تو کہہ رہے تھے ہم اور بھی بنانا چاہتے ہیں، لیکن کئی معروضی وجوہات ہیں جن پہ نہیں کر سکے. لیکن ڈاکٹر قدیر ایک سچا آدمی تھے. اس کے صداقت اور سچائی آج اس بات سے ثابت ہے کہ اس کے دشمن بھی آج تعریف کر رہے ہیں. اس کے ڈاکٹر قدیر کی گرفتاری کے وقت شادیانے بجانے والے اور اس کو متون ٹھہرانے والے آج برنگ داؤں میں کہہ رہے ہیں کہ میرا دوست اسی تھا. پہ ہم ڈاکٹر صاحب ہم آپ سے مزید بھی بات کریں گے. اس وقت پیر نور الحق قادری صاحب وفاقی وزیر مذہبی امور ہمارے ساتھ موجود ہیں. پیر صاحب بہت شکریہ پاکستان ٹیلی ویژن کو وقت دینے کا. شکریہ جی. بہت شکریہ. پیر صاحب فرمائیے گا، معروف ایٹمی سائنسدان آج ہم میں موجود نہیں ہے، محسن پاکستان، ایک بہت بڑا گیپ، کیا کہیں گے پاکستان کی دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے والی شخصیت کے حوالے سے؟ جی ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا سانحہ ارتحال بے شک نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے ایک بہت بڑا سانحہ ہے، اور پوری امت اسلامیہ کی طرح ہم سب اس پہ بہت غمزدہ ہیں. میرا ذاتی ان کے ساتھ اچھا تعلق رہا تھا اور بہت ساری ملاقاتیں رہی تھی، اور ان کی جو حب الوطنی تھی اور پاکستان سے ایسے عشق تھا، محبت تھی، اور میں نے بہت کم لوگوں میں اس طرح کا والہانہ تعلق پاکستان کے ساتھ دیکھا ہے. جب وہ اپنی بھوپال کی بچپن کی یاد کرتے تھے، جب ہجرت کی واقعات کو یاد کرتے تھے، اور پاکستان کے لیے ایک مسلسل جو ان کی اسٹرگل تھی، کوشش تھی، اور اگر پاکستان اپنے دشمنوں کے ہاتھوں سے اور ان کی سازشوں سے اور ان کی ناپاک عزائم سے محفوظ ہے، تو اس میں ایک بہت بڑا کردار جو ہے اور حصہ وہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان مرحوم کا ہے اور اس کے رفقائے کار کا ہے. بہرحال اس دنیا سے ہر کسی نے کوچ کرنا ہے اور جانا ہے، لیکن جب ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب جا رہے ہیں تو ایک بہت بڑا اثاثہ اور سرمایہ اس ملک کو سپرد کر کے جا رہے ہیں. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جب اللہ کے سامنے پیشی ہوگی تو اللہ کی رحمت سے ان کو اپنے باہوں میں لے گا انشاءاللہ. اچھا پیر صاحب یہ بتائیے گا، شرعی اعتبار سے ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کا جو حصہ ہے اس سلطنت، اس ریاست، اور آج ہم جس طرح خوش و خرم زندگی گزار رہے ہیں، باوقار زندگی گزار رہے ہیں، اپنی ماؤں بہنوں بچوں کی عزت اور آبرو کا ہمیں خوف نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، شرعی اعتبار سے ڈاکٹر عبدالقدیر خان آج کہاں ہیں، کہاں کھڑے ہیں، ان کی کیا امپورٹنس ہے؟ ایک عظیم مجاہد کے طور پر ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. مجاہد صرف وہ نہیں ہوتا جو سرحدوں پہ لڑتا ہے اور جان آفرین کے سپورٹ کرتا ہے اور شہادت کا رتبہ پاتا ہے. مجاہد وہ بھی ہے جس نے جدید دور کی تقاضوں اور ٹیکنالوجی کے مطابق اس ملک کو دفاع جو جدید دفاع ہے اس سے لیس کر دیا اور محفوظ کر دیا ہے. تو ایک عظیم غازی اور مجاہد کے طور پر میں شرعی لحاظ سے ان کو دیکھتا ہوں. بہت شکریہ. پیر نور الحق قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. شرعی اعتبار سے ایک مجاہد، ایک غازی کا ان کا درجہ ہے، اور پاکستان کے لیے جو ان کی خدمات ہیں ناقابل فراموش ہیں. اور خاص طور پر ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے بارے میں پاکستان تو کیا امہ کے بارے میں پیر صاحب نے کہا کہ ہر شخص بخوبی واقف ہے، اور آج سب بہت افسردہ ہیں، ہر آنکھ اشکبار ہے. ودود قریشی صاحب، آپ اپنی بات کر رہے تھے ڈاکٹر قدیر خان صاحب کی، اور ماضی کے کچھ ریفرنس دے رہے تھے آپ. میں گزارش کر رہا تھا کہ ڈاکٹر قدیر ایک بہت سچا آدمی تھا، اور ثانیہ مشرقی پاکستان کو وہ شخص آخری وقت تک نہیں بھولا، اور اس نے کہا کہ یہ پاکستان کو نشانہ بنانا چاہتے ہیں بھارت، اور کئی اور یورپی ممالک اس میں شامل ہے، امریکن خصوصی طور پہ شامل ہے، اور ہمارے لیے نیوکلیئر اور میزائل پروگرام ہونا بڑا ضروری ہے.
اور وہ صرف پاکستان کے تمام امہ کے لیے، مسلمانوں کے لیے جتنی ڈاکٹر عبدالقدیر خان میں تڑپ تھی، اس کا آپ کو عام آدمی کو اندازہ نہیں ہو سکتا کہ پھر ڈاکٹر قدیر خان نے ایک پوری ٹیم تیار کی، ایک پوری سائنسدانوں کی ٹیم تیار کی، اور ایک وقت جب انہوں نے اعلان کیا تو ان کا جی آج اس میں مزید بھی آپ سے گفتگو کریں گے. ڈاکٹر سمر مبارک صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. آپ بھی ہمارے ملک کے بڑے عظیم سائنسدان ہیں اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے ساتھ آپ کی بڑی قربت بھی رہی ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب فرمائیے گا، ہمارے پاس تو الفاظ نہیں ہیں، بہت دکھ ہوا ہے، ہمیں بھی بہت افسوس ہوا ہے. ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی جو ان کی صلاحیت تھی ایز کمپیئر دیگر جو سائنٹسٹ ہیں پوری دنیا میں، کیا تھی ان کی انفرادی حیثیت کے بارے میں بتائیے گا سر. پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے بہت افسوس ہوا ان کے انتقال پہ، اور اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ رحمت میں جگہ فرمائے. آمین. اور ان کی ایز اے انڈیویجول تو میرے ساتھ بڑی کلوز کولیبریشن رہی ہے. ہم ڈفرینٹ اداروں میں کام کرتے رہے ہیں، لیکن کولیبریشن کیونکہ پروگرام ایک تھا، تو جب میں پہلے اٹامک انرجی کمیشن میں تھا تب بھی اس سے کولیبریشن رہی. جب میں میسائل پروگرام کو ہیڈ کرنے لگا پھر اس کے ساتھ وہ بھی باڈی پروگرام انہوں نے اسٹارٹ کیا تھا، تب بھی کولیبریشن رہی. تو ان کے ساتھ ایک کون کے دو کونوں پہ میں وقت ڈفرینٹ ٹائمس پہ رہا، تو ان سے کولیبریشن رہی. تو وہ میں انڈیویجول جس طرح آپ نے پوچھا ایز این انڈیویجول، تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ ایک تو بہت اچھے ایڈمنسٹریٹر تھے، سائنٹیفک ایڈمنسٹریٹر تھے. انہوں نے ایک ٹیم کریٹ کی جس ٹیم کو بالکل کوئی تجربہ نہیں تھا اس کام کا جو انہوں نے ان سے بعد میں لیا. وہ صرف ایک ایز این انڈیویجول باہر سے، ملک کے باہر سے ایک ایکسپیرینس لے کر آئے اور یہاں پہ انہوں نے اس ٹیم کو ٹرین کیا. اور یہ ان کا کمال تھا کہ اس ٹیم کو اتنا موٹیویٹ کیا کہ ان کی جو بہترین صلاحیتیں تھیں وہ باہر ابھاری. انہوں نے ان کو وہ ٹریننگ کیا اور وہ ان کے 20-25 سال ان کے ساتھ انہوں نے کام کیا. اس کے بعد جب وہ ریٹائر ہو گئے ڈاکٹر صاحب 2001 کے قریب، تو اس وقت سے لے کے اب تک 20 سال ہو گئے. تو وہ ٹیم بہت اچھا کام کر رہی ہے. اس ٹیم میں اور ینگر لوگ بھی آتے جا رہے ہیں اور وہ بہت ٹاپ کلاس کام کر رہے ہیں کمپیوٹر ریسرچ لیب میں یورینیم انریچمنٹ کا. جہاں تک وہ ایز اے ہیومن بینگ ان کا میں نے ان کو دیکھا ہے، وہ بہت سینسٹیو تھے ٹو دا ڈیفیکلٹیز آف ہز پیپل اینڈ ٹو دا ڈیفیکلٹیز آف پیپل اراؤنڈ ہم، جن کو وہ جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے. پاکستان ایٹ لارج میں بات کر رہا ہوں. کسی کو تکلیف ذرا سی ہونی تو انہوں نے آؤٹ آف دا وے جا کے اس کی ہیلپ کرنی. کیونکہ کسی کو کسی غریب نے اگر وہ مدد مانگی تو اس کو آؤٹ آف دا وے جا کے اس کی ہیلپ کرنی. کہیں پہ مسجد نہیں تھی تو وہاں پہ مسجد بنانی، کہیں ہسپتال نہیں تھا کلینک بنانی. دین ہی اسٹیبلشڈ اے چین آف ہاسپٹل آل اوور پاکستان اپنے نام پہ. ایجوکیشن انسٹیٹیوشن، ٹیکنیکل ایجوکیشن انسٹیٹیوشن انہوں نے بہت اسٹیبلش کیے ریٹائرمنٹ کے بعد. انہوں نے یہاں سے لے کے کوٹے تک رستے میں بے تحاشا چھوٹے چھوٹے میڈیکل انیشلی شروع میں میڈیکل کلینک اسٹیبلش کی تاکہ اس پورے علاقے کے لوگوں کی میڈیکلی مدد کی جا سکے. تو وہ بہت درد مند انسان تھے ایز اے ہیومن بینگ. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ان کی کولیبریشن، اب یہ 3 اداروں کے درمیان کولیبریشن سے یہ ڈیفینس آف پاکستان بنی ہے، اٹامک انرجی کمیشن ہے، کمپیوٹر ریسرچ لیبارٹریز ہے اور نیسکوم ہے. تو ان تینوں اداروں کی جو کولیبریشن پاسبل ہوئی ہے وہ کس طرح ہوئی؟ اسی طرح ہوئی کہ ڈاکٹر صاحب کی بڑی کنٹینیوس پرسنالٹی، بڑی پرسنالٹی ایسی تھی کہ ہی واز فوکسڈ آن پاکستان اسٹرینتھ ایز ڈیفینس آف پاکستان ایز اے پیٹریٹ. تو وہ اس طرح سے وہ ہی واز ولنگ ٹو ورک اینڈ کولیبریٹ ود اینی بڈی اینڈ اینی آرگنائزیشن جو کہ اس میں کام میں ان کی مدد کر سکے، ان کا ساتھ دے سکے. تو تینوں اداروں کے درمیان اتنی اچھی کولیبریشن چلی کہ آج بھی کوئی ڈپلیکیشن آف ورک نہیں ہے. آپ لوگ آپس میں فریلی جاتے آتے ہیں، دوسرے اداروں کے آپس میں کام سارا شیئر کرتے ہیں، ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں. تو مل جل کے یہ کام ہو رہا ہے. کلوز ٹو 40,000 پیپل آر ورکنگ ٹوگیدر آن دس پروگرام. تو پروگرام تو چھوٹا نہیں تھا، تو یہ ڈفرینٹ ایسپیکٹس آف پروگرام پہ کام ہو رہا ہے. تو وہ ان کی ایک یہ ان کی پرسنالٹی کی ریفلیکشن تھی کہ ہی براٹ دا پیپل ٹوگیدر. تو وہ بہت فرینڈلی تھی اور بہت ریسپیکٹ کرتے تھے کی. تو اس لحاظ سے اور خود ان کی جو کانٹریبیوشن ٹیکنیکل، وہ تو میں نے کیا ذکر کرنا ہے، وہ تو میں بتایا آپ کو کہ ایک بندہ ایک ٹیکنیکالوجی لے کر آیا اور یہاں پہ انہوں نے ہزاروں لوگوں کو ٹرانسفر کی اپنے ادارے میں اور ان کو ٹرین کیا. تو وہ تو بہت بڑی کانٹریبیوشن ہوتی ہے. تو یہ دونوں اسپیکٹس کی ہماری نظر میں سامنے آتی ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو ان کے کاموں کے اجازت ہے اور ہمیشہ وہ پاکستان کی تاریخ میں ان کا نام لکھا جائے گا بڑے سنہرے الفاظ میں، حروف میں. اور یہ ایک صدقہ جاریہ ہے جو وہ کر گئے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کو آگے درجات ان کے پرام کرے. بہت شکریہ ڈاکٹر سمر مبارک مان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. نسیم صدیقی صاحب آپ کی طرف آئیں گے. میں ڈاکٹر صاحب ایک جی پلیز.
ڈاکٹر صاحب 2 باتیں جو ڈاکٹر سمر مبارک صاحب نے فرمائیں، اسکول بنانے اور ایک ایک آدمی پر توجہ دینے. میری ڈاکٹر صاحب سے بات ہوئی، میں نے کہا کیا؟ ان کا جی ایک ملک میں ہوٹل میں سائنسدان ٹھہرے تھے، سب کی گردنی کاٹ دی گئی. ایک ملک میں ان کی تمام سیکٹریز کو اور ان کو گفٹ آئے کرسمس کے، تو جب انہوں نے کھولے تو سائنسدانوں کی سیکٹریز کے ہاتھ اڑ گئے. لہٰذا ڈاکٹر قدیر اپنے ادارے میں کام کرنے والے چپڑاسی سے لے کے ہر سائنسدان کا روزانہ خبر لیتے تھے. عاجزی اور انکساری تھی ان کے اندر. نہیں یہ بھی کہ یہ میرے اساسہ ہیں، یہ مر نہ جائیں، ان کو کوئی چیز نہ کوئی مار نہ دے، کوئی اغوا نہ کرے. پھر ان کو ایک بات پتہ لگا کہ امریکہ یا انڈیا کوٹا کے علاقے میں بات پھیلا دیں گے کہ نیوکلیئر کی وجہ سے ہم بیمار ہو رہے ہیں، لہٰذا انہوں نے کہا یہ ہاسپٹل بناؤ، اسکول بناؤ، تاکہ وہاں کے لوگ خوش ہو کے کہیں کہ کوٹا لیبارٹری ہمارے لیے رحمت ہے. تو ان کے یہ سارے کام اس کے پیش نظر یہ تھے. اچھا اس کے کچھ لانگ ٹرم جو ہے نا اس کے امپیکٹس بھی ہیں، اس کا بھی ہم تھوڑا سا بات کرتے ہیں. نسیم صدیقی صاحب، ایک تو جس طرح ڈاکٹر سمر نے کہا کہ ایک سائنٹیفک ایڈمنسٹریٹر بھی رہے ہیں، ایک اچھے ایڈمنسٹریٹر کے طور پر، پھر جس طرح عبدالودود قریشی صاحب نے بھی کہا بڑی انکساری، بڑی عاجزی اور سب کو ساتھ لے کے چلنے والے، اور تمام پہلو جو ہے ان کو ساتھ لے کے چلتے تھے کہ کوئی ایسا پہلو یا کوئی ایسا فیکٹر رہ نہ جائے. اور خاص طور پر انہوں نے کہا کہ ہزاروں لوگوں کو انہوں نے ٹرانسمیشن ہوئی، ان کو ٹرانسفر کیا اپنا یہ پیشہ یا اپنی جو سوچ ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو صدقہ جاریہ تھا ان کا، اور پوری دنیا میں خاص طور پہ جہاں آج مسلمان آباد ہیں اور ایک جذباتی وابستگی رکھتے ہیں اس ملک کے ساتھ، قائد اعظم محمد علی جناح کے ان کے رفقا کے ساتھ رکھتے ہیں، وہ آج کیا سوچ رہے ہوں؟ اکثر دیکھیں ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہم میں نہیں رہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، بہت پیاری شخصیت تھے اور بہت ہی انہوں نے جو پاکستان کے لیے کام کیا. آپ دیکھیں کہ قائد اعظم کے بعد اگر کسی کی جانے کا دکھ ہوا ہے تو مجھے وہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا ہے. اور بھی پاکستان میں بہت بڑی پیاری شخصیات آئی ہیں، ان کے جانے کا بھی دکھ ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ قائد اعظم کا جو پاکستان ہے اس کو سیکیور کر کے ڈاکٹر عبدالقدیر خان گئے. پوری امت مسلمہ اس وقت جو ہے وہ پاکستان کی وجہ سے اپنے دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتی ہے. پاکستان کے اوپر کوئی میلی نظر نہیں ڈال سکتا. ہمارا جو دشمن ہمارے ساتھ موجود ہے، آپ نے دیکھیں کہ اس نے 48 میں، 1965 میں، 1971 میں ہمارے اوپر حملے کیے. لیکن جب سے ہم ایٹمی طاقت بنے، ڈاکٹر صاحب اور ان کے رفقا کی وجہ سے سب نے مل کے بنایا. ذوالفقار علی بھٹو نے اس کا خواب دیکھا تھا، وہاں سے اس کی سٹارٹنگ ہوئی. اس کے بعد جتنے حکمران آئے انہوں نے فوج کے ساتھ مل کے اس کو پایہ تکمیل تک پہنچایا. تو آج ہمارا اتنا بڑا جو دشمن، اتنا اس کا بجٹ ہے جنگی، لیکن وہ پاکستان کی طرف بری نظر سے نہیں دیکھ سکتا. بالا کوٹ وغیرہ میں جہاز آتے ہیں اور فوری دم دبا کے بھاگ جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ پاکستان ایک نیوکلیئر پاور ہے، اور دنیا کو بھی یہ باور ہو چکا ہے کہ پاکستان ایک نیوکلیئر پاور ہے. دنیا میں ہے کتنے؟ 7-8 تو نیوکلیئر پاور ملک ہیں، ان میں پاکستان کا نام آتا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے کہ پاکستان کو ڈاکٹر صاحب نے دیا. اور آج کا دن بہت افسردہ ہے پاکستان کے لیے، پاکستانیوں کے لیے، بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے، کیونکہ انہوں نے پوری امت کے لیے کام کیا ہے اور ہمیں سیکیور کر کے گئے. اور ہمارا جو دشمن ہے وہ ہمارے پہ بری نظر نہیں ڈال سکتا. ڈاکٹر صاحب کی شخصیت ایسی تھی کہ بڑے حلیم آدمی تھے، بڑی نرم طبیعت تھی ان کی، بڑی گفتگو جو ہے وہ بڑے پیار سے کرتے تھے، اور انہیں اپنے پیشے سے بھی پیار تھا، اپنے لوگوں سے بھی پیار تھا. اور جب بھی کہیں جاتے تھے تو وہ لوگ ان کے گرویدہ ہو جاتے تھے. میں نے جہاں پہ بھی دیکھا. اور اچھا بڑے سادہ آدمی تھے، مطلب انہوں نے سڑک کے کنارے اگر کسی کے ساتھ جا رہے ہیں تھڑے پہ بھی بیٹھ جانا، انہوں نے کسی کے ساتھ بیٹھ کے روٹی کھا لیں گے. تصاویر سوشل میڈیا پہ آج بھی جو ہے لوگ شیئر کر رہے ہیں. وہ ایک جو ہے نا وہ پبلک فگر بھی تھے، اور پاکستانی عوام ان کے ساتھ بہت زیادہ پیار کرتی تھی. آپ یہ بتائیے گا نسیم صدیقی صاحب، اپنے محسنوں کو اور جنہوں نے ہمارا فیوچر پروڈیوس کیا، جنہوں نے ہماری آنے والی نسلوں کا فیوچر جو ہے سیکیور کیا، ان کو یاد کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ ہمارے نوجوان، ہمارے آنے والے جو سائنسدان ہیں، ان کو کس طرح ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو مشعل راہ بنا سکتے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو بالکل جس طرح پاکستان میں ایک دن کا سوگ منایا جا رہا ہے، ان کا جو جنازہ ابھی ہوگا اس کو بہت ہی بڑی تعداد میں لوگ آپ دیکھیں گے کہ اس کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا. اتنا لوگ جوک در جوک جو ہے نا ان کے جنازے میں شرکت کے لیے. مجیب الرحمان شامی صاحب سے بھی اس حوالے سے بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں، ملک کے ممتاز صحافی ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں، کالم نگار ہیں. مجیب الرحمان شامی صاحب بہت شکریہ. بہت مہربانی جناب، بہت شکریہ. مجیب الرحمان صاحب، آپ سے میں کوئی سوال نہیں کروں گا، صرف یہ کہوں گا کیا کہیں گے محسن پاکستان اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان مرحوم کے بارے میں؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب ایک ایسے پاکستانی تھے جنہوں نے پاکستان کو وہ کچھ دیا جو کوئی اور نہیں دے سکا، نہ دے سکے گا. انہوں نے پاکستان کو ناقابل تسخیر بنایا. اس کی ایٹمی صلاحیت جو ہے اس میں ان کا کردار ناقابل فراموش ہے.
ہم انہیں ہمیشہ یاد رکھیں گے جب تک پاکستان قائم ہے، اور الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے قیامت تک قائم رہے گا. اس وقت تک ہم ڈاکٹر صاحب کو نسل در نسل یاد کرتے رہیں گے، ان کے لیے دعا کرتے رہیں گے اور ان کے مقروض رہیں گے. مجیب الرحمان شامی صاحب، ہمیشہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب صحافتی حلقوں کے حوالے سے اور قلمکاروں کے ساتھ ان کی بڑی نسبت اور قربت رہی ہے. کیا کہتے ہیں، کتنا انسپائر تھے اور کتنا جو ہے وہ قلمکاروں کی اہمیت کو اجاگر کیا کرتے تھے؟ دیکھیں، وہ خود بھی ایک قلمکار تھے اور طویل عرصے سے کالم لکھ رہے تھے جو ایک بڑے اخبار میں شائع ہو رہا تھا. تو ڈاکٹر صاحب کو ایک لکھنے کا بھی شوق تھا، پڑھنے کا بھی شوق تھا. ان کا ادبی مطالعہ، مذہبی مطالعہ بہت وسیع تھا، اور وہ صرف ایک انجینئر نہیں تھے، ایک دانشور تھے. اور انہوں نے سقوط ڈھاکہ کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان کو اپنی صلاحیتوں سے ناقابل تسخیر بنانا ہے. یہاں وہ ذوالفقار بھٹو صاحب کی دعوت پر تشریف لائے، اور پھر آپ نے دیکھا کہ پاکستان الحمدللہ ایک ایسی طاقت بنا، اور ڈاکٹر صاحب نے اس میں جو کردار ادا کیا اس سے ہم سب واقف ہیں. تو وہ ہم سب کے لیے ایک رول ماڈل ہے. اب کمٹمنٹ جس طرح ان کی تھی، جو ان کی لگن تھی، جو پاکستان سے محبت تھی، ہمیں اسے یاد رکھنا چاہیے اور اس کو فالو کرنا چاہیے. مجیب الرحمان شامی صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے پاکستان ٹیلی ویژن کو وقت دیا. ایک رول ماڈل تھے ڈاکٹر ودود صاحب، اور ساتھ میں انہوں نے یہ کہا کہ وہ صرف ایک سائنسدان نہیں بلکہ ایک دانشور، ایک قلمکار بھی تھے. اور ڈیفینیٹلی ان کا ایک آرٹیکل، اور میرے لیے خوشی کی بات بھی یہ کہیں کہ میری بھی کچھ قربت رہی ہے، کیونکہ میں ان کا پڑوسی بھی رہا ہوں. وہاں پہ بنی گالہ میں ہی ان کی رہائش گاہ تھی، تو اکثر ڈاکٹر صاحب سے اس حوالے سے گفتگو ہوا کرتی تھی. ان کے ساتھ جو ملنے والے تھے وہ بھی ہمیشہ ایک ہی بات کرتے تھے کہ ڈاکٹر صاحب سے ملتے ہوئے لگتا ہی نہیں کہ اتنے بڑے وہ سائنسدان ہیں، یہ اتنے بڑے وہ سائنٹسٹ ہیں. وہ کہیں لگی لپٹی بات نہیں کرتے تھے، کہیں وہ جو ہے نا اپنی پرسنالٹی کو کسی پر امپوز کرنا یا کوئی اپنے آپ کو شو کروانا وہ نہیں کیا کرتے تھے. تو ڈاکٹر صاحب کے تو کئی ان کی زندگی کے مثبت پہلو ہیں جن کو ہم نے اجاگر کیا ہے. بحیثیت انسان ایک فیملی ممبر کو آپ نے کیسا پایا ان کو؟ بڑا شفیق آدمی تھا، بیٹیوں کے بارے میں، بیوی کے بارے میں، اور ہمیشہ وری رہتے تھے کہ یہ خاتون اپنا گھر بار چھوڑ کے، ہنڈرینا خان میرے ساتھ رہ رہی ہے، اور اس نے مڑ کے کبھی فون بھی نہیں کرتی گھر والوں کو کہ کوئی یہ نہ ہو. ایک پہلی بات کی تصحیح کرتا جاؤں، 40,000 لوگ تو یا اس سے زیادہ، لیکن نیوکلیئر پروگرام میں صرف 2 یا 3 لوگ ہوتے ہیں جو یورینیم انرچ کرتے ہیں. وہ لوگوں کو وہ یورینیم کی افسودگی میں 3 آدمی ہوتے ہیں، چوتھا آدمی نہیں ہوتا. وہ اتنا نہ ٹرینڈ کیا جاتا ہے تاکہ نہ باہر پھیلے یا اس کو پلرفیشن ہو. یہ سارے معاملات روکنے کے لیے 3-4 آدمی ہوتے ہیں، بڑے سینئر لوگ ہوتے ہیں. یہ ایک تصحیح ضروری تھی. ایک واقعہ سناتا اس کی تصدیق IAEA نے بھی کی ہے. جی، ایک واقعہ سناتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب جا رہے تھے سعودی عرب عمرے کے لیے. اسلام آباد جدہ فلائٹ تھی. جدہ فلائٹ سے جب فلائٹ میں دبئی میں جانے لگے سعودیہ کی فلائٹ میں، تو راستے میں ہمارے کچھ فوجی افسران کی بیگمات اور بچے جا رہے تھے. تو وہ گزرے تو انہوں نے کہا یہ ہیں ڈاکٹر قدیر صاحب، یہ ہے ایٹم بم والے ڈاکٹر قدیر خان. تو طیارے میں داخل ہونے سے پہلے سیکورٹی کے لوگوں نے روک دیا، اور وہاں انڈینز بھی، خواتین اور مرد، ایک دم دیکھنے کے یہ ڈاکٹر خان. تو پاکستانی سیکورٹی کا نو. پھر وہاں رن وے سے واپس لائے ان کو اور اسلام آباد آنا پڑا. سیکورٹی کا یہ عالم تھا کہ انڈینز کو پتہ لگ گیا ہے، سعودیہ میں پتہ لگ جائے گا، وہاں سے انڈین کو پتہ لگ سکتا ہے، حملہ ہو سکتا ہے. تو قدم قدم پہ ڈاکٹر صاحب کو جو مسائل رہے ہیں اس کا اندازہ عام آدمی نہیں. اچھا، اس میں نسیم صدیقی صاحب ایک صرف ان کی جو صلاحیتیں ہیں، ایک ان کا جو پیشہ تھا، ایک سائنٹسٹ تھے وہ، لیکن ایک جذبہ بھی کار فرما تھا. وہ بہت زیادہ انسپائر تھے قائد اعظم محمد علی جناح سے، اور علامہ محمد اقبال کے حوالے سے بھی وہ کافی ان کی وہ تھے، ان کو سنا کرتے تھے، اور ان کے بارے میں بہت انہوں نے بارہا گفتگو بھی اس حوالے سے کی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جذبے کا ہونا کتنا ضروری ہے؟ اپنی جو صلاحیتیں ہوتی ہیں، کیپیبلٹی ہوتی ہے یا اپنی ایجوکیشن ہوتی ہے، ڈیفینیٹلی وہ تو کار فرما ہوتی ہے، لیکن جذبے کا ہونا کتنا ضروری ہے؟ ڈاکٹر صاحب یہ جذبہ جو ہے نا، یہ سب سے امپورٹنٹ چیز یہی ہے. آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر علامہ اقبال جو تھے، انہوں نے خواب دیکھا تھا، اور ان کے اندر جو جذبہ تھا میں چاہتا ہوں پاکستان آپ کی کا. گفتگو کو یہیں سے شروع کروں، اور یہ سوال کے 2 پہلو ہیں. ایک پہلو پہ بات کروں گا. عبداللہ حمید گل صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، تجزیہ کار ہیں. عبداللہ حمید گل صاحب، بہت شکریہ.
السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام. عبداللہ حمید گل صاحب، ایک تو آپ کے والد صاحب محترم کا جو ہے بڑا ذکر آتا ہے. آج ڈاکٹر عبدالقدیر خان جیسے عظیم انسان آج ہم میں موجود نہیں، اپنے خالق کی حقیقی سے جا ملے ہیں. کیا کہیں گے آپ؟ کیونکہ میں آپ کے ساتھ جب بھی میری ملاقات ہوئی ہے تو آپ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کا ذکر ضرور کیا کرتے تھے، آپ بہت ان کی تعریف کیا کرتے تھے. خاص طور پہ آپ جنرل حمید صاحب جو تھے ان کی بھی بڑی ان کے ساتھ قربت رہی ہے، تو آپ سے بہتر کون بتا سکتا ہے؟ ڈاکٹر سجاد صاحب بہت شکریہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. یقیناً ہر شخص نے دنیا سے جانا ہے اور ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ بھی ہم سے رخصت ہوئے، لیکن ہمیں یہ ضرور دیکھنا چاہیے. مجھے آج یہ بات آپ کو ضرور بتانا چاہوں گا، ہمارے معزز جو دیگر شرکاء ہیں وہ بھی بیٹھے میں ہیں. میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ سیمور ہرش جو ہے، جس دن ڈاکٹر قدیر خان صاحب ٹی وی کے اوپر آئے اور پرویز مشرف کے دور میں اور قوم سے معافی کے طلبگار ہوئے، تو سیمور ہرش جو ایک بہت بڑا نام ہے صحافت کے اندر امریکہ کے. وہ انہوں نے کہا کہ جو قوم اپنے ہیروز کی قدر نہیں کرتی وہ قوموں کے لیے مشکلات بڑھ جاتی ہیں. یہ ان کی ایک امانت ہے جو آج ڈاکٹر صاحب کی رحلت کے اوپر میں آپ کو بتا رہا ہوں. جی باقی ڈاکٹر صاحب کے ساتھ میرا واٹس ایپ کے اوپر روزانہ ان کا مجھے ایک نصیحت کا میسج آتا تھا. میرے ساتھ ان کی محبت جو تھی وہ بہت میرے خیال میں ان کا یہ ظرف تھا، میں اس قابل نہیں تھا. اور ہمیں یہ بھی یاد ہے کہ آل پارٹیز کانفرنس ہم نے کرائی اس اسیری کے زمانے میں جب سختیاں ان پہ تھیں، تو ہم نے ڈاکٹر صاحب کی تصویر لگا کے ہیڈ کرسی کے اوپر رکھی اور تمام آل پارٹی کانفرنس کے لوگ وہاں شرکا بیٹھے. تو یہ قوم کی ان کے ساتھ عقیدت تھی کہ ایک خالی تصویر کے ساتھ بھی آل پارٹی کانفرنس کے اندر ان کو جو ہے یہ عزت اور مقام ملا. باقی یہ ہے کہ میرے والد جنرل حمید گل کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ قوم کی ایک تربیت کرنا چاہتے تھے دونوں مل کے. ڈاکٹر قدیر صاحب بھی، اور ظاہر وہ بہت سینئر تھے. ڈاکٹر قدیر صاحب میرے ابو کو بہت ہی پیار کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جب بم بنانے میں اگر ملک کے وہ اہم ادارے شامل نہ ہوتے جنہوں نے اس کی سیکیورٹی کی معاملات کرنے تھے تو شاید یہ بم نہ بن سکتا تھا. تو اس کے اوپر ڈاکٹر قدیر صاحب جو ہے بعد میں اور پھر میرے والد کی ریٹائرمنٹ کے بعد وہ چاہتے تھے کہ نئی نسل کی تربیت کی جائے اور ان کو پاکستان سے محبت اور پاکستان کی سلامتی اور تعلیم اور صحت کے جو معاملات ہیں ان کو آگے عروج پہ لے جایا جائے. ڈاکٹر قدیر صاحب کا میں یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ جس جگہ ان کا E11 سیکٹر کے اندر گھر ہے وہاں ان کے آپ کو پتہ ہے مرگلہ سے بندر بھی آ جاتے ہیں. اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ بندر آپ کو پتہ ہے بڑا مزاج بھی ہوتا ہے، جھپٹا بھی کر دیتا ہے. ڈاکٹر قدیر صاحب روزانہ وہاں مختلف سے بندر آتے تھے، 5-7 بندر، ان کو کیلے کھلایا کرتے تھے اپنے ہاتھ سے. وہ کیلے کھلے بالکل. میں نے ایک دن ڈاکٹر صاحب کو کہا ڈاکٹر صاحب یہ آپ کو کہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دیں، تو مجھے کہنے لگے، مجھے عبداللہ میاں کہتے تھے، تو کہنے لگے عبداللہ میاں ایسا کچھ نہیں ہوگا، یہ میرے دوست ہیں اور اللہ تعالیٰ جو ہے انہوں نے محبت کو پہچانتا ہے چاہے وہ جانور ہو یا انسان. ڈاکٹر قدیر صاحب کی محبت جانوروں میں بھی تھی اور انسانوں میں تو خیر ہے ہی ہے، جس کا آج صبح سے میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان ٹیلی ویژن سمیت دیگر تمام ذرائع ابلاغ جو ہے ان کی شخصیت کے اوپر جو ہے وہ بات کر رہے ہیں. بہرحال وہ انہوں نے پاکستان کو ناقابل تسخیر بنایا. ان کی جو صلاحیتیں اور کاوشیں جو ہیں وہ یقیناً جب تک پاکستان کا پرچم سر بلند ہے وہ یاد رکھا جائے گا. فلاحی کام بھی بہت کرتے تھے اور اسی طریقے سے تاریخ اسلامیہ کو جو ہے وہ بھی اپنے حد تک جہاں چاہتے تھے کوئی مزارات کی تعمیر کرواتے تھے، کچھ اور کام کیا کرتے تھے فلاحی انداز کے اندر، اور سب کے ساتھ بڑے نفیس اور محبت کے انداز میں ملا کرتے تھے. کچھ عرصے سے ملک کے حالات کے اوپر اور تشویش کا اظہار ضرور رکھتے تھے اور یہ تقریباً عرصہ 20 سال سے ان کو جو ہے وہ یہ مشکلات پیش آ رہی تھیں. ظاہر ہے ان کا علم، ان کا تجربہ، ان کی تعلیم اور ان کی سوچ اور فکر جو تھا وہ ان کو مجبور کر دیتی تھی. کالم لکھا کرتے تھے اخبارات کے اندر اور بڑا اچھا ان کا تجزیہ ہوا کرتا تھا، چھوٹی چھوٹی بات کرتے تھے اور پاکستان کو انہوں نے ایک مضبوط ملک بنایا. ہم ڈاکٹر صاحب کے احسان مند ہیں، قوم شکر گزار ہے اور میرے خیال میں حکومت وقت سے میں یہ ضرور درخواست کروں گا کہ ہم کوشش کریں کہ اگر ایک دن کا قومی سوگ اگر ہم منائیں تو یہ اعلان ہو گیا. عبداللہ عبید گل صاحب اس کا اعلان ہو گیا ہے. میں شکر گزار ہوں آپ کی وساطت سے حکومت پاکستان کا نیشنل ٹیلی ویژن کے اوپر کہ حکومت پاکستان نے یہ اعلان کیا اور یہ ایک انہوں نے جو ڈاکٹر صاحب کی خدمات کا ایک حق ادا کیا اور اس کے لیے پاکستان ٹیلی ویژن، ڈاکٹر سجاد بخاری اور دیگر تمام لوگ جو ہے وہ یقیناً لائق تحسین ہیں جنہوں نے
یہ قومی سوچ بنانے کے اندر اپنا کردار ادا کیا. ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب آج ہم میں موجود نہیں، لیکن ان کی سوچ، ان کی فکر اور ان کے دیا ہوا ایک عظیم تحفہ یقیناً بھارت کے اندر جو ہے وہ بھی یاد رکھا جائے گا، اسرائیل میں بھی یاد رکھا جائے گا، اور پاکستان دشمن ممالک جو ہے اور جو ہمارے دفاع کو بری نظر سے دیکھتے ہیں، یقیناً ان کے لیے ڈاکٹر قدیر خان کا نام جو ہے اسی انداز میں یاد رکھا جائے گا جس طرح سے صلاح الدین ایوبی کا جو نام یاد رکھا گیا، جس انداز کے اندر انہوں نے کفر کے لیے جس طرح سے ان کی تلوار رکھی ڈاکٹر قدیر خان میں. اب میں ایک ضرور ڈاکٹر جاد بخاری صاحب یہاں ایک قصہ ضرور سنانا چاہوں گا، معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کا وقت بھی قیمتی ہے، لیکن میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا کہ آپ نے یہ ایٹم بم بنانے کا آپ کا کیسے خیال آیا، کیونکہ میں ان کی ایک کتاب بھی لکھ چکا ہوں ایٹم بم کا اصلی خالق. اس کے اندر میں ایک معاون کے طور پر، میں ایک کو آتھر کے طور پر میں نے یہ کتاب لکھی تھی، ایک ضخیم کتاب ہے وہ. تو اس کے اندر ڈاکٹر قدیر صاحب سے میں نے جب پوچھا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جب میں ہندوستان کا پاکستان کی مائیگریشن جب ہوئی تو میں بارڈر جب کراس کر رہا تھا تو میرا ایک والد نے مجھے ایک پرانا اپنا جو وہ لکھتے تھے قلم، وہ انہوں نے مجھے پارکر پین غالباً وہ دیا تھا. تو ہندوستانی سپاہی نے جو ہے وہ مجھ سے کہا کہ یہ قلم تم مجھے دے دو، اور اس نے چھین لیا. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جناب یہ قلم جو ہے یہ مجھ سے مت دو، اس کے بدلے کچھ اور لے لو، لیکن یہ میرے والد کی ایک نشانی ہے تم مت لو. اس نے ہندوستانی سپاہی نے یہ بات ماننے سے انکار کر دیا. تو انہوں نے کہا کہ میں تم سے بدلہ لیتا ہوں. کہتے ہیں پھر عبداللہ میاں میں ان کا سوچتا رہا اور آخرکار اللہ نے ایک مجھے موقع عطا کیا اور میں نے ان سے وہ بدلہ لیا کہ اب یہ سوچتے ہوں گے کہ اگر ڈاکٹر قدیر کو فیکٹری ڈال دیتے پینوں کی، وہ پین واپس دے دیتے. صحیح کہہ رہے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ لانگ لیو ڈاکٹر قدیر خان، لانگ لیو ہز کنٹریبیوشن ٹو پاکستان. اور ساتھ ہی میں یہ کہوں گا کہ ہمیں اپنے ہیروز کو قدر کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے. بالکل بالکل. بہت شکریہ، ان کی قدر کیجیے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. عبداللہ حمید گل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور اپنی قربت کے دوران جو واقعات تھے وہ بھی سنائے، اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کی. نسیم صدیقی صاحب، میرے لیے بڑے شرف کی بات ہے، پاکستان ٹیلی ویژن نے ہمیشہ یہ مواقع ہمیں فراہم کیے ہیں. عبدالستار عیدی صاحب کی تدفین تک وہ ٹرانسمیشن بھی میں کر رہا تھا، اور آج مجھے یہ شرف حاصل ہے. میرے لیے بہت فخر کی بات ہے کہ میں پاکستان کی اتنی بڑی عظیم شخصیت جن کے کارنامے جو ہیں وہ پوری دنیا میں جانے جاتے ہیں، پہچانے جاتے ہیں، ایک رول ماڈل ہیں ہم سب کے لیے، ہمارے آنے والی جنریشن کے لیے. ہم جذبہ حب الوطنی اور جذبہ ایمانی کی بات کرتے، جذبہ جہاد بھی اس کا ذکر بھی کیا. آپ نے جذبے کا سوال آپ نے کیا تھا تو وہی میں نے کہا کہ علامہ اقبال کے اندر بھی ایک جذبہ تھا، اور انہوں نے اس جذبے کو اپنی شاعری سے، دیکھیں کہ آج تک دنیا کے بہترین شاعر مانے جاتے ہیں اور شاعر مشرق کا لقب بھی ان کے پاس، اور آج بھی ہم ان کی باتیں کوٹ کرتے. تو یہ جذبہ ہی تھا، یہ جذبہ ہی تھا جو قائد اعظم نے پاکستان بنایا. آپ دیکھیں کہ ان کو کتنی بیماری لاحق ہوئی، انہوں نے اپنی بیماری تک چھپائی، لیکن وہ جذبہ تھا جس کی وجہ سے وہ پاکستان بنانا چاہ رہے تھے. پاکستان بنایا انہوں نے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو مہلت نہیں دی. تو یہ جو بات ابھی عبداللہ صاحب نے بتائی ہے کہ ایک جذبہ تھا، یعنی کہ وہ پین سے بات شروع ہوئی اور یہ اللہ تعالیٰ نے یہ سارا معاملہ کیا، اور اتنے ذہین انسان تھے. ایموشنل اٹیچمنٹ تھی نا، اور وہ کہاں تک پہنچی کہ انہوں نے پوری امت مسلمہ کے لیے اتنا بڑا اقدام اٹھایا اور اس میں کامیابی حاصل کی. ایک اور چیز نسیم صدیقی صاحب، جذبے کے لیے ایک اور بات، اعلیٰ قسم کا جو کردار تھا، اس کے ساتھ ساتھ ایک بردباری اور ایک برداشت، ایک حوصلہ، ایک ٹالرنس کی عظیم مثال. جذبے میں ایک چیز اور میں شامل بہت سارے فیکٹرز اس پہ نہیں جائیں گے، ان کے اس حوصلے کو، ان کے اس صبر کو. میں اس حوصلے کی طرف آتا ہوں، لیکن میں یہاں پہ ذوالفقار علی بھٹو کا ضرور ذکر کروں گا کہ جذبہ تھا کہ پاکستان کو سیکیور کرنا ہے، اور انہوں نے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی اور وہ بھی شہید ہوئے. اسی طرح ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی جس طرح آپ نے بات کی ہے، اچھا آپ یہ دیکھیں کہ کتنی بڑی شخصیت تھی، لیکن آپ بھی ان سے ملتے رہے، ڈاکٹر صاحب ملتے رہے، ہم لوگ ملے، کبھی محسوس ہی نہیں ہوتا تھا کہ یہ اتنی بڑی شخصیت ہے. وہ انسان کو انسان سمجھتے تھے، انسانیت تھی ان کے اندر. آپ نے کہا کہ ہم ان کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں، ان کی کیا خدمات. ہم سب سے بڑی بات یہ کہ ان کی جو خدمات ہیں ان کے اعتراف میں ہمیں تو نصاب میں ان کا ایک چیپٹر شامل کرنا چاہیے. ان کی جو خدمات ہیں لوگوں کو، بچوں کو ساری عمر تاحیات جب تک پاکستان ہے، ہر آنے والے بچے کو پتہ ہونا چاہیے عصر حاضر کے مطابق آپ ان کو شامل کریں. اور آپ بتائیں یہ کوئی چھوٹی بات نہیں کہ آپ نیوکلیئر پاور. اچھا میں ودود قریشی صاحب ایک اور بات کرنے جا رہا ہوں، چھوٹا منہ بڑی بات ہوگی. معراج انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو درجہ حاصل ہوا جب وہ معراج پہ گئے، تو اللہ رب العزت سے ان کی جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے تحفے کے طور پر
جب عاجزی پیش کی تو اللہ رب العزت نے اسے بہت خوشی سے قبول، کیونکہ عاجزی جو ہے وہ انسان کا شیوا بھی ہے، اور انسان کے لیے عاجزی اللہ بہت پسند کرتا ہے عاجزی کو۔ عاجز انسان تھے، بہت زیادہ عاجزی ان کے اندر تھی، اس عاجزی سے ہی انہوں نے یہ مقام حاصل کیا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر عبد القدیر خان ہماری آنے والی نسل کو کیا پیغام دیں گے، کہ ہماری آنے والی نسل کس طرح ان کو پڑھیں، کس طرح ان کو دیکھیں، اور کس طرح ان کی زندگی پر اسٹڈی کریں تاکہ وہ اپنے لیے بھی ایک ڈائریکشن اور ایک فیوچر پروڈیوس کر ڈاکٹر سکیں؟ صاحب، عجز اور انکساری کا ایک حوالہ آپ کو بتاتا ہوں کہ ڈاکٹر عبد القدیر خان نے کہ جتنے دوست کلیگ تھے ہالینڈ میں ان سب پہ نظر رکھی ہوئی تھی امریکہ نے، ہالینڈ پولیس نے۔ انہوں نے اپنے ایک دوست کلیگ یا استاد سمجھ لیں اس کو خط لکھا کہ یہ جو سینٹیفیوج گھومتا ہے 1 لاکھ سے زائد RPM ہوتا ہے، یہ نہیں ہو، یہ کیسے ہوتا ہے؟ وہ خط سب سے پہلے انٹیلیجنس نے لیا، اس کی کاپیاں کروائیں، پھر اس سائنسدان کو بھیج دیا۔ جب اس نے کچھ دن تک جواب نہیں دیا تو انہوں نے اس کو انٹیروگیٹ کیا اور کہا تم یہ اس کے بارے میں رپورٹ کرو، اور ڈاکٹر قدیر خان کے خلاف ہالینڈ میں مقدمہ کر دیا۔ مقدمہ کیا، پھر اسی ٹیچر نے ان کو کسی اور تھرو کنوے کروایا کہ جناب آپ پر مقدمہ چونکہ ہو چکا ہے، ایس ایم ظفر وغیرہ یہاں گئے، پھر بھری ہوئے، تو انہوں نے کہا جی یہ فلاں فلاں کتاب میں لکھا ہوا ہے، اور یہ انہوں نے اس عجز اور انکساری کی وجہ سے اس سائنسدان نے ان کو میسج کیا کہ فلاں فلاں کتاب میں لکھا اور اپنا وکیل بھیجو۔ ایس ایم ظفر وغیرہ گئے، انہوں نے یورپین کتابیں دی، ان کا جی یہ کتابوں میں چھپا ہوا، یہ کوئی سیکرٹ چیز نہیں ہے۔ تو اس محبت اور عجز اور انکساری میں جب وہ بری ہوئے تو ان استادوں نے ان کو انڈائریکٹ پر پھول بھیجے اور مٹھائی بھیجی۔ تو یہ جب آپ کسی کو خلوص دل سے، ایمانداری سے، عجز اور انکساری سے پیار کرتے ہو تو پھر آپ کے دشمن نہیں رہتے، آپ کو دشمنوں سے باخبر کرتے ہیں، آپ کی مدد کرتے ہیں۔ بے شک۔ اور ڈاکٹر کو دیکھے گھر میں بلیاں رکھی ہوئی ہیں، ایک بلی کو ہاتھ پھیر رہے ہیں، دوسرے کو کر رہے ہیں، بندروں کو جیسے کہا کیلوں کی بوری لا رہے ہیں وہ رکھ رہے ہیں، پھر ان کے نیچر سے ان کو بڑا پیار تھا، ڈیم سے ان کو بڑا پیار تھا۔ آپ کو یاد ہوگا یہ جو راول ڈیم کے حوالے سے اکثر۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ انہوں نے ہمیشہ اپنے کنٹریبیوشن کے لیے، اپنی خدمات کے لیے اپنے آپ کو پیش رکھا، ان کے مختلف جو کالمز تھے اس میں بھی وہ اس کا ذکر کیا کرتے تھے کہ مجھ سے آپ کیا لینا چاہتے ہیں، میں کیا ڈیلیور کروں، میں کیا ٹرانسمٹ کروں، اور خاص طور پر انہوں نے کول کے حوالے سے، بجلی کے حوالے سے، پاکستان میں انرجی کرائسس کے حوالے سے اپنی خدمات پیش کی۔ انہوں نے کہا جب میری ضرورت پڑے، جہاں میری ضرورت پڑے، ڈاکٹر خان تیار ہے۔ ڈاکٹر صاحب ہماری کچھ مجبوری تھی یا کیا تھا، بین الاقوامی دباؤ تھا ڈاکٹر قدیر کے بارے میں، جس وجہ سے ہم کوئی ان کی اس طرح سے عزت نہیں کر سکے زندگی میں، اس طرح ان کو مقام نہیں دے سکے۔ لوگ تو دیتے رہے، ہاتھ بھی چومتے تھے، گلے بھی ملتے تھے، دور سے کھڑے ہو کے لوگ ہاتھ ہلاتے تھے، لیکن بعض صاحب اقتدار کی مجبوریاں تھیں کہ ان کو ہم وہ عزت نہیں دے سکے جو انہیں زندگی میں ملنی چاہیے تھی۔ اس کی وہ بہت کچھ دے سکتے تھے، انہوں نے کہا تھا میں آپ کو نیوکلیئر بجلی دینے کے لیے تیار ہوں، میں یہ کرنے، ان کا میں بیٹھ کے یہاں سے کروں گا، لیکن وہ ہر چیز ان کی مانیٹر ہوتی تھی، اور وہ ہم نہیں کرتے تھے، باہر کے لوگ کرتے تھے، امریکہ کرتے تھے، CIA کرتی تھی، اور پھر ظاہر قومی مجبوریاں کوئی ایسی بھی ہوں گی جس کی وجہ سے ہم ان کو وہ نہیں کر سکے، جس کا ہمیں دکھ ہے۔ نسیم صدیقی صاحب کنکلوڈ کیجیے گا۔ ڈاکٹر صاحب یہ دیکھیں کہ جس طرح ڈاکٹر ودود نے بات کی ہے، بڑے حلیم شخصیت تھے اور وہ بہت کچھ کرنا چاہتے تھے لیکن نہیں کر سکے۔ لیکن بات یہ کہ انسان کسی کو کیا عزت دے سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو عزت دی، جس طرح انہوں نے بتایا کہ لوگ ہاتھ چومتے تھے، پیر پکڑتے تھے، ان کی قربت میں رہنا چاہتے تھے، ان کی صحبت میں رہنا چاہتے تھے۔ انہوں نے صرف ایٹم بم ہی نہیں دیا، انہوں نے تہذیب بھی دی ہے۔ جو ہمارے معاشرے میں آج کل جس چیز کی بہت کمی نظر آتی ہے، وہ اس بات سے بہت زیادہ پریشان رہتے تھے کہ جو معاشرتی برائیاں بڑھتی جا رہی ہیں، اپنی کلچرل ویلیوز پہ بہت لکھتے تھے، کلچرل ویلیوز پہ بہت، اپنے بھوپال کو بہت یاد کرتے تھے، اکثر باتوں میں اس کا ذکر ضرور لے کے آتے تھے۔ آپ دیکھیں پھر اپنے والد صاحب کے ساتھ کتنا پیار تھا کہ ان کا جو پین دیا ہوا تھا اس کو سینے سے انہوں نے لگایا ہوا۔ بہت شکریہ نسیم صدیقی صاحب اور ڈاکٹر عبدالودود قریشی صاحب، آپ دونوں کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ ناظرین گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ محسن پاکستان اور پاکستان کے عظیم سائنسدان ڈاکٹر عبد القدیر خان مرحوم کے حوالے سے یہ ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے۔ یہاں لیتے ہیں ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔